بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو لم يبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا منی او من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ ایمان کا ایک اہم رکن قیامت پر ایمان لانا ہے۔ قیامت پر ایمان لانا، اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ ایمان والوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا صحیح علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف رب کے پاس ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب قیامت آنے والی ہے، اب قیامت قریب ہے۔ ان علامتوں میں سے بعض علامتیں چھوٹی ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض علامتیں بڑی بڑی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جو بڑی بڑی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت ہے حضرت مہدی کا ظاہر ہونا۔ ان میں سے ایک علامت ہے حضرت مہدی کا ظاہر ہونا۔ حضرت مہدی کون ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا، کب ظاہر ہوں گے، اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ حضرت مہدی کا ظہور، اس کا ثبوت حدیث سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا کی مدت میں سے صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو میرے خاندان سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ زمین اس سے پہلے ظلم و تشدد سے بھر چکی ہوگی۔ تو حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، اس کا ثبوت حدیث پاک سے ہے، اور حضرت مہدی کے ظہور پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے ہیں اسی خاندان سے حضرت مہدی بھی ہوں گے، یعنی بنو ہاشم سے حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ والد کی طرف سے حضرت مہدی حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ مہدی ان کا لقب ہے۔ مہدی کے معنی ہے ہدایت یافتہ، یعنی جو ہدایت پر ہو۔ تو چونکہ حضرت مہدی اللہ رب العزت کی جانب سے حق پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے ان کو مہدی کا خطاب دیا گیا ہے، مہدی کا لقب دیا گیا ہے۔ تو حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور 40 سال تک ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ میں ہی مہدی ہوں۔ 40 سال تک ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ جب ان کی عمر 40 سال ہوگی تو ایک بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے بھی کچھ بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ مثال کے طور پر دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اس کے لیے تین شہزادوں کی آپس میں جنگ ہوگی، ایک بزرگ نفس زکیہ کی شہادت ہوگی، شام پر عیسائیوں کی یلغار ہوگی، مینا میں حجاج کرام کی خون ریزی ہوگی۔ تو اس طریقے سے بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ پیش آئے گا کہ اس وقت مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ حجاز میں
مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ اس کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنے، اس سلسلے میں جھگڑا ہوگا کہ خلیفہ کن کو بنایا جائے۔ حضرت مہدی کو یہ معلوم ہو جائے گا، اس وقت حضرت مہدی کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں جس کے ظاہر ہونے کی بشارت حدیث پاک میں دی گئی ہے، اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مہدی اس خوف سے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں رہا تو لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور مجھے ہی خلیفہ بنا دیں گے، اس خوف سے حضرت مہدی وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب وہ طواف کر رہے ہوں گے تو مسلمانوں کی جماعت ان کو پہچان لے گی کہ یہی وہ مہدی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی بشارت حدیث پاک میں دی گئی ہے، اور وہ لوگ حضرت مہدی کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لے گی، زبردستی بیعت کرے گی۔ حضرت مہدی نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھ پر یہ لوگ بیعت کریں اور مجھے خلیفہ بنائیں، لیکن یہ لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ بیعت کے بعد یہ خبر ہر جگہ پھیل جائے گی کہ حضرت مہدی ظاہر ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ شام سے، عراق سے، یمن سے قطب و ابدال کی جماعت روانہ ہوگی حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ اس وقت شام میں عیسائیوں کی حکومت ہوگی، تو ایک لشکر بھی تیار ہوگا حضرت مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے، تاکہ مہدی سے مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ جب وہ لشکر حضرت مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے شام سے چلے گا تو بیدہ نامی مقام پر اللہ رب العزت اس لشکر کو تباہ کر دیں گے، اس کو دھسا دیں گے، اور قطب و ابدال کی جو جماعت حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے روانہ ہوگی وہ باقاعدہ پہنچے گی اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت بھی کرے گی۔ اس کے بعد حضرت مہدی مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ آئیں گے اور وہاں روضہ اقدس کی زیارت کریں گے، اور اس کے بعد حضرت مہدی مختلف ممالک کا دورہ کریں گے، اور دورہ کرنے کے بعد اس وقت اسلام کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دلائیں گے، اور ہر طرف امن و امان کا غلبہ ہوگا۔ 7 سال تک یہ سلسلہ چلے گا، 7 سال تک، 7 سال تک یہ سلسلہ چلے گا۔ 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا۔ 7ویں سال شام اور عراق کے درمیان کے کسی علاقے سے دجال نکلے گا۔ دجال یہ اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایسی صلاحیت سے نوازیں گے کہ ویسی صلاحیت یا تو انبیاء کرام کو ہی حاصل ہوتی ہے یا پھر خدا ہی کو حاصل ہے۔ جو قدرت اللہ رب العزت کو ہے، اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذریعے کچھ خرق عادت جو چیزیں صادر فرمائی ہیں، ویسا کام دجال کرے گا۔ مثال کے طور پر آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش نازل ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا کہ غلہ اگاؤ تو زمین سے غلہ نکلنا شروع ہو جائے گا، ایک آدمی کو 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کے بعد اس کو ایک جگہ ہونے کے لیے کہے گا، زندہ ہونے کے لیے کہے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر صرف اللہ رب العزت ہی کو قدرت حاصل ہے۔ وہ نکلے گا اور 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا۔ جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو 37 دن ہیں تو جیسے عام دن ہوتے ہیں اس طریقے سے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ پوری دنیا میں ہر شہر میں سمجھیے کہ اس کا فتنہ پھیل جائے گا، اور اللہ ہی حفاظت فرمائے، بہت لوگ گمراہی کے شکار ہوں گے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو نبی کہے گا اور پھر بعد میں چل کر کے وہ اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دے گا، اور لوگ بھی گمراہی کا شکار ہونے لگیں گے۔ ایمان والوں کے لیے دجال کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، کفر یا کافر کہیے،
اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔ جو ایمان والا ہوگا اس کو یہ نشانی واضح طور پر معلوم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دجال جو ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس جگہ پر یعنی اس کے دائیں آنکھ کی جگہ پر انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی کوئی چیز ہوگی۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے تاکہ ایمان والے اس سے باخبر ہو جائیں اور اس فتنے کا شکار نہ ہو، گمراہی کا شکار نہ ہو۔ دجال نکلے گا اور ادھر حضرت مہدی بھی ہوں گے، تو یہ حضرت مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے گا۔ اس وقت حضرت مہدی قسطنطنیہ فتح کر کے وہاں سے شام کے لیے آ رہے ہوں گے۔ جب حضرت مہدی شام پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ دجال بھی نکل چکا ہے۔ دجال کا ساتھ دینے کے لیے اصفہان کے 70,000 یہودی وہ دجال کا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور آج بھی یہودی اسی انتظار میں ہیں کہ کب دجال نکلے کہ ہم لوگ اس کا ساتھ دیں اور پوری دنیا میں ہماری حکومت قائم ہو، لیکن یہ حکومت صرف چند دنوں کے لیے ہوگی۔ تو یہ دجال نکلے گا اور حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے یہ تیاری کرے گا، ادھر حضرت مہدی بھی دجال سے مقابلے کے لیے تیاری کریں گے، دونوں طرف تیاری ہوگی۔ حضرت مہدی کا یہ 7واں سال ہوگا اور مسلمان دجال سے مقابلے کے لیے شام کا ایک علاقہ ہے دمشق، اور دمشق کی ایک مسجد ہے جامع اموی، اسی مسجد میں تیاری کر رہے ہوں گے کہ ہمیں دجال سے مقابلہ کرنا ہے، کہ اسی درمیان ایک نماز کے لیے جبکہ اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے سہارے نازل ہوں گے۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد آئیں گے تو حضرت مہدی ان سے فرمائیں گے کہ آپ امامت کیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے لہٰذا آپ ہی امامت کیجئے۔ چنانچہ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دونوں حضرات کی معیت میں اور دونوں حضرات کی اقتداء میں مسلمان جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو جنگ ہوگی، اور جیسے ہی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال بھاگتے بھاگتے اسرائیل کے ایک شہر ہے اور وہاں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب لد، اسی باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا، ظلم و تشدد کا خاتمہ ہوگا، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد 2 سال زندہ رہیں گے۔ تو حضرت مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، 7 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر گزاریں گے، 7ویں سال دجال نکلے گا اور اس کے بعد 2 سال اور زندہ رہیں گے، تو حضرت مہدی کی کل مدت عمر جو ہے وہ 49 سال ہوگی۔ تو ایک مسلمان کے لیے حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ رب العزت حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت سے ہمیں نوازے۔ قرآن میں ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ تو کیسے انسان سمجھے گا کہ یہ سچے مہدی ہیں، کیسے سمجھے گا کہ یہ مہدویت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن یہ جھوٹا مہدی ہے، جیسا کہ آج شکیل خان بن حنیف خان یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، جبکہ مہدی کی کوئی بھی علامت اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ تو اگر ہمارے اندر تقوی کی صفت ہوگی تو ہم گمراہی سے بچیں گے، ہم فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بتایا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات آئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا اور کیوں وہ تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر اگلے ہفتے گفتگو کی جائے گی۔